حسن صاحब, آپ کیا دیکھتے ہیں جس طرح سے سعد صاحب یہ کہہ رہے ہیں, واقعی محسن نقوی صاحب نے جو یہ گفتگو کی ہے, واقعی کچھ دیکھ رہے ہیں آپ جو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں, ان عناصر کے خلاف کوئی دیکھ رہے ہیں آپ کارروائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, کل باقاعدہ نگران پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں تمام تر معاملات کا جائزہ لیا گیا اور یہ کہا گیا, اور پھر اس میں باقاعدہ اس میڈیا ٹاک میں بھی موجود تھا, سوال ہم نے کیا تو انہوں نے اس میں بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم نے یہ ڈائریکشن دے دی ہے اور باقاعدہ الیکشن سیل موجود ہے, شکایت آئے ہم ایکشن لیں گے, جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں ہم اس پر بھی ایکشن لیں گے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ 3 سے 4 کچھ شکایت آئی ہیں, ان شکایات پر انہوں نے ایکشن بھی لیے ہیں اور شاید ان کو سزائیں بھی ہوں گی, ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. کیونکہ کل کا جو ان کا بیان تھا مجھے ایسے لگا کہ ان کا بیانیہ یا ان کی لائن بہت سخت ہے. ماضی کے بیانوں سے, ماضی کے ان کی تقاریر سے, ان کی پریس کانفرنس سے مجھے لگا کہ کل وہ بڑے بھرپور طریقے سے انہوں نے تمام بیوروکریسی کو, پولیس ایڈمنسٹریشن کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ سب جماعتوں کو دینی ہے. لیکن میں اس پر سوال میرا اٹھتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو فرما رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ پر, اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک طرف آپ نے تمام سیاسی جماعتوں نے, الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اور کچھ اور جو متعلقہ افراد ہیں, سب نے مل کر اتنی خوبصورتی سے, باریک بینی سے, غور اور جائزہ لینے کے بعد ایک سیاسی جماعت جو ایک پاپولر جماعت تھی اور آپ کے مد مقابل تھی میدان میں, آپ نے اس کو آئین کو اتنا جو ہے وہ اس کو پڑھنے کی کوشش کی اور اس میں سے چیزیں نکال کر ان کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کیے, اور پھر یہ کہا کہ اگر آپ کو بلہ نشان نہیں چاہیے تو ہم کوئی اور نشان دلوا دیتے ہیں. یہ مریم صاحبہ کا یہ بیان ہے نا, تو اس طرح کے اگر بیان دینا, اور پھر باقاعدہ طور پہ جب ان کی حکومت تھی تو وہ آئین پاکستان پڑھ لیتے, ریاست کا بھی اتنی جو ہے وہ غور سے, محنت سے, باریک بینی سے, خوبصورتی سے یہ ریاست کا بھی آئین پڑھ لیتے تو اس کے مطابق دیکھتے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا کہتی ہے, اس کے مطابق دیکھتے کہ آپ کے آئین پاکستان کیا کہتا ہے. جب آپ کی 16 ماہ کی حکومت تھی کیا آپ اس کو بھول گئے؟ اور پھر آج آپ بات کریں لیول پلینگ فیلڈ کا. دیکھیں گراؤنڈ پر جا کر دیکھیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پورا گراؤنڈ میں صرف 1-2 سیاسی جماعتیں ہیں جو پہلے اقتدار میں رہی اور دوبارہ پھر پی ڈی ایم 2 میں جو ہے وہ مشترکہ طور پہ جائیں گی. کیا ہوگا؟ ایک صدر بنے گا, ایک پرائم منسٹر بنے گا, ایک جو ہے وہ وزیر خارجہ بنے گا یا بنے گی, اور ایک جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے, تمام بیٹھ کے چلیں گے. حسن تو صاحب, پھر ہوگا کیا؟ اب تو 800 سے زائد آزاد امیدوار بھی ہیں. دیکھیں یہی تو خدشہ ہے نا, اصل میں یہ میدان میں کیوں نہیں نکل رہے, جس کی بات یہ ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو آپ کو بھی ملی, آپ پھر اب کون سی لیول پلینگ فیلڈ چاہتی ہیں؟ آپ چاہتی ہیں کہ خادمین غلام جو ہے وہ 8 فروری کو نکلے اور آپ کو ووٹ ڈالے, عوام نہ نکلے. وہ عوام نہ نکلے جو سوال اٹھائے کہ 16 ماہ میں آپ نے کیا کیا, ماضی میں آپ نے کیا کیا, 13 سے 17 میں آپ 2-4 پوائنٹس کی نشاندہی کرتے ہیں, باقی آپ نے کیا کیا. آپ نے اس جو ہے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی آپ نے معیشت کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے رکھا. جیسے آپ نکلے کہ جو آپ نے چیزوں کو دبا رکھا تھا وہ بالکل بے نقاب ہو گئی, تو اس کی بھی آپ ذمہ داری لینے سے کتراتے ہیں. دیکھیں کوئی تو ذمہ داری لینا, کوئی تو چیز لے. وہ آج مریم اورنگزیب صاحبہ ایک بیان دے رہی تھی تو میں نے یہ دیکھا تو مجھے بڑا دھچکا لگا. وہ یہ فرماتی ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل صرف جو ہے وہ فارمولا وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے. بھئی 16 ماہ میں آپ ان کی گائیڈنس لینے لندن جاتے تھے سرکاری پیسوں پہ جا کر, عوام کے ٹیکسوں کو استعمال کرتے ہوئے. عوام یہاں مر رہی تھی ایک روٹی کے لیے, بے روزگار ہو رہی تھی, غربت مر رہی تھی, اور آپ عوام کے ٹیکسوں پر لندن ان سے جو ہے وہ رہنمائی لینے جاتے تھے. اگر ان کے پاس کوئی فارمولا تھا اور وہ 16 ماہ میں فارمولا نہیں لگا سکے, پیپلز پارٹی کے پاس فارمولا تھا تو آپ 16 ماہ میں نہیں لگا سکے. آج آپ کو یاد آ رہا ہے کہ فارمولا ہمارے پاس موجود ہے. منشور کی تیاری ہو رہی ہے نا, 27 کو آ جائے گا. وہ چھوڑے, کون سے منشور؟ 8 فروری کو انتخاب ہے, منشور آپ 8 فروری کو لے آئے. یہ کون سے, میں تو زندگی میں اور تاریخ کا اگر جائزہ لے تو میں تو سٹوڈنٹ کے طور پہ میں نے تو دیکھا ہے کہ منشور تو پہلے آتے تھے. ان دنوں میں تو اس پر منشور پر بحث ہوتی تھی, عوام کو بتایا جاتا تھا, روڈ میپ رکھے جاتے تھے کہ ہم آپ کے لیے یہ چیزیں کریں گے. آج منشور کو اس طرح بوڑی بند کر کے رکھا ہوا ہے, انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے جاتی عمرہ میں, اور کہ آپ کو کوئی نظر نہ لگ جائے اس منشور کو, کہ خدا نہ خواستہ پردہ نہ ہٹ جائے اور منشور باہر نکل جائے تو پتہ لگے پتہ نہیں کیا طوفان آ گیا ہے. یہ کون سا فارمولا تھا نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, یہ شریف خاندان کے پاس کہ باہر نکلے گا تو نظر لگ جائے گی؟ بھائی منشور میں نکلنا ہی کچھ نہیں ہے, وہی باتیں ہوں گی, وہی فارمولے ہوں گے جو ہم صدیوں سے 85 کے پروجیکٹ سے آج تک سنتے آئے ہیں. وہی دعوے ہوں گے. بالکل.